کہتا ہوں کہ سال ثواب کے تعلق سے اس کے ثبوت کے طور پر سب سے پہلے حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھوں. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان امی فلتت نفسها ولم توسی واظنها لو تكلمت تصدقت افلها اجر ان تصدقت عنها قال نعم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 324 کی حدیث پاک ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ان امی فلتت نفسها، یعنی میری ماں کا اچانک انتقال ہو چکا ہے، میری ماں اچانک اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے. ولم توسی، اور میری ماں نے کوئی وصیت نہیں کی ہے، یعنی میری ماں کو اتنا موقع نہیں ملا، اتنا ٹائم نہیں ملا کہ وہ مجھے کچھ وصیت کرتی. وَأَظَنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، اور میرا گمان یہ ہے کہ اگر میری ماں کچھ ان کو کہنے کا موقع ملتا تو میری ماں صدقہ کے لیے ضرور کہتی. أَفَلَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، یا رسول اللہ میری ماں کچھ کہہ نہ سکی، میری ماں کچھ وصیت نہ کر سکی، اگر میں میری ماں کی طرف سے کچھ صدقہ کر دوں تو کیا اس صدقے کا ثواب میری ماں کو پہنچ جائے گا؟ تو میرے نبی نے جواباً ارشاد فرمایا قال لا، یعنی اے میرے صحابہ تم اس چیز کو سن لو، تم اس دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی اپنے مردگان کے نام پر، جیسے تم نے اپنے ماں کے تعلق سے پوچھا، اگر تم اپنے ماں کے تعلق سے کچھ بھی صدقہ کر دو تم اس دنیا میں رہ کر صدقہ کرو گے اور قبر میں تمہاری ماں کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. یہ مسلم شریف جلد نمبر 2 کی حدیث پاک ہے. ایک اور حدیث پاک ہے وہ بھی مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 41 کی حدیث پاک ہے. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. یعنی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی انسان کسی قابل نہیں رہ جاتا. جس طرح وہ دیکھتا تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، یہ ساری چیزیں اس کی ختم ہو چکی ہے کیونکہ اس کے جسم سے روح پرواز ہو چکی ہے. لیکن 3 ایسے اعمال ہیں اس انسان کے مرنے کے باوجود بھی ان تینوں اعمال اس مردے سے متعلق ہوتے ہیں، اس مردے سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ صدقۃ جاریہ، یعنی اگر کوئی مرنے والے کے نام سے، مرنے والے کے نام پہ کچھ صدقہ جاریہ کر دے تو اس صدقہ جاریہ کا ثواب اس مرحوم تک پہنچتا رہتا ہے، اس مرحومہ تک پہنچتا رہتا ہے. اسی طرح اور علم ينتفع به، یعنی اگر کسی نے کسی کو علم دین سکھایا ہو، اس علم دین کو سیکھنے والا جس نے سکھایا ہو اس نے تیسرے تک اس علم دین کو پہنچایا ہو تو پھر جو علم دین کی اشاعت ہوگی، علم دین کو پھیلایا جائے گا، اس کا ثواب ان کے شاگردوں کو بھی ملے گا اور ان کے شاگردوں کو ان کے استاذوں نے جو پڑھایا ان کے استاذوں کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا اور قیامت تک یہ جو سلسلہ چلتا رہے گا، اس سارے سلسلے کا ثواب ان کے شاگردوں کا ثواب ان کے استاذ کو پہنچتا رہے گا. میرے نبی نے آگے ارشاد فرمایا او ولد صالح، یعنی مرنے والا کوئی ایک ایسا لڑکا چھوڑ گیا ہو یا ایسی لڑکی یا اولاد صالح چھوڑ گیا ہو جو مرنے والے کے لیے دعائیں خیر کرتا ہو، دعائیں مغفرت کرتا ہو، تو اس دعائیں مغفرت کا بھی ثواب اور اس دعائیں مغفرت کا بھی نتیجہ اس مرحوم تک پہنچتا رہے گا، اس مرحومہ تک پہنچتا رہے گا. یہ بھی اسی حدیث کی روشنی میں آتا ہے. ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا، ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلا کہ ایصال ثواب کرنا، صدقہ جاریہ کرنا، اپنی عبادتوں کا ثواب اپنے مرحومین کے نام پر بخشنا یہ کہیں اور سے نہیں بلکہ میرے رسول کے فرمان سے ثابت ہے اور صحابہ کا اس پر عمل بھی ہے. برادران ملت اسلامیہ، میں چاہتا ہوں کہ اور ایصال ثواب کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایصال ثواب کس قدر پہنچتا ہے مرحومین تک. حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں مکہ المکرمہ کے قبرستان میں سو گیا
मेरी आंख जैसे ही लगी तो उसके बाद मैंने ख्वाब में देखा कब्रिस्तान के सारे मुर्दे अपनी कब्रों से निकल गए हैं और हल्का दर हल्का लाइन बनाए हुए हैं। तो मैंने उन मुर्दगान से पूछा क्या कयामत कायम हो चुकी है, फिर ये हल्का दर हल्का लाइन क्यों खड़ी है? तो उन मुर्दगान ने कहा हमारे एक भाई ने यानी एक मोमिन भाई ने सूरे इखलास यानी कुल वल्लाहु अहद पढ़कर इसाले सवाब की है और उस इसाले सवाब को आज हम 9 दिन से तकसीम कर रहे हैं, लेकिन इसका सवाब हम तकसीम करते हुए चले जा रहे हैं। इस वाक़े से मालूम हुआ हम जो कुरान की तिलावतें करते हैं, हम जो जिक्र अस्कार करते हैं, हम जो सदका जारिया करते हैं, उसका सवाब हमारे मरहूमीन तक पहुंचता भी है और उनको इसका फायदा भी मिलता है। हज़रत अनस से रवायत है, वो फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह हम अपनी मरहूमीन के लिए हम अपने मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं और उनके लिए अब उनके तरफ से हज करते हैं, उनके तरफ से सदका जारिया करते हैं, क्या इसका सवाब हमारे मरहूमीन को पहुंचता है? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इन्नहु लयसूलु इलैहिम वयफ्रहून बिही कमा यफ्रहु अहदुकुम बिल हदिया। यानी मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं तुम जो अपनी इबादतों का सवाब अपने मरहूमीन को करते हो, तुम जो सदका जारिया उनके तरफ से अदा करते हो, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हो, इन्नहु लयसूलु इलैहिम यानी ये उन तक तुम्हारी दुआओं का सवाब, तुम्हारे सदका जारिया का सवाब, तुम्हारी हज नमाज का जो सवाब तुम करते हो, ये तमाम चीजें उन तक पहुंचती भी है और वो तुम्हारे मरहूमीन इससे खुश भी होते हैं। जैसे तुम लोगों के पास कोई हदिया पेश करता है, जिस तरह तुम लोग उस हदिये को लेते हो और इससे खुश हो जाते हो, इसी तरह तुम्हारे मरहूमीन भी इस इसाले सवाब को लेते भी हैं और वो इससे खुश भी होते हैं। ये भी एक हदीस पाक थी जिससे मालूम हुआ कि इसाले सवाब जो हम करते हैं, सदका जारिया करते हैं और हम अपनी इबादतों का सवाब और दुआएं जो उनके लिए करते हैं, ये तमाम चीजें हमारे मरहूमीन तक पहुंचता भी है।